الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و والو کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں،
ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے۔ اور پھر پرہیزگاروں کی صفات بیان ہوئی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ برکت کے لیے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اصل میں جو زیر مطالعہ آج ہمارے مضمون ہے وہ حدیث پاک کا باب ہے، کتاب الایمان، ایمان کا باب، جو اس باب کی پہلی احادیث مبارکہ ہیں ان کے پچھلے جمعے بات ہو چکی ہے۔ آج اگلی احادیث مبارکہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ بنی الاسلام، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، علی خمسۃ، 5 چیزوں پر۔ یہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت سمجھانے کے لیے مثال دی۔ یہ جو حال میں ہم بیٹھے ہوئے 4 دیواریں ہیں، 4 دیواروں پر یہ عبارت قائم ہے۔ ان میں سے اگر ایک دیوار بھی نکال دی جائے، یعنی یہ اگلی دیوار ساری کی ساری نکال دی جائے، پچھلی نکال دی جائے یا سائڈوں والی نکال دی جائے، تو عمارت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ عمارت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، پوری کی پوری عمارت خطرے میں ہے۔ اب وہ بنیادیں جو ہیں ان کا ذکر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف ایک ذات کی، وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ یہ ایک بنیاد ہو، یہ عقیدہ توحید ہے۔ عقائد کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ کی وحدانیت سے ہوتی ہے، اللہ کی توحید سے ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کی پہلی بنیاد۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد خاص، یعنی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
رسالت کے بعد دوسرا نمبر، توحید کے بعد دوسرا نمبر رسالت کا ہے۔ اللہ کی توحید پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دونوں میں سے ایک کو مان لیا تو بات بن گئی، نہیں۔ جس نے رسالت کو نہیں مانا اس نے توحید کو بھی نہیں مانا، جس نے توحید کو نہیں مانا اس نے کچھ نہیں مانا۔ تو یہ اسلام کی عمارت کی یہ دوسری بنیاد ہے، عقیدہ رسالت۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ اللہ کو مان لینے کے بعد، رسالت کو مان لینے کے بعد، پھر جو بندے پر اللہ تبارک و تعالی نے چیز فرض فرمائی ہے وہ ہے نماز۔ اور نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کے ظاہری آداب کو بجا لاتے ہوئے، باطنی آداب کو بجا لاتے ہوئے مسلسل پڑھتے رہنا، یہ نماز کا قیام ہے۔ اللہ پاک نے کہ نماز قائم کرنے کا ارشاد اقیم الصلاۃ، دعا تلاوت کی اس میں یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والے جو ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقیوں کو۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر وہ نماز قائم کرنے والے۔ ویسے متقی کا معنی ہے گناہ سے بچنا، متقی کا معنی ہے کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ بھئی جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو گناہ ہو گیا، گناہ ہے اللہ پاک کی بات کو نہ ماننا۔ اب یہ جمعہ ہے نا، جمعہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کا اللہ نے حکم دے دیا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب ندا دی جائے تمہیں جمعے کے لیے، فسعوا، دوڑ کے آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اب اللہ کے ذکر میں ہم شامل ہو گئے۔ اور شاہ فرمایا بازار البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی طرف تمہیں بلایا جائے تو پھر تیاری کر کے جمعے کے لیے آ جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو آ گئے پا گئے ثواب کو، اللہ کی رضا کو، جو نہیں آئے ان کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ لکھ دیا گیا۔ وہ کام جائز ہی کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کام کرنا حرام ہے۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز کی پرواہ نہیں بندہ کر رہا، وہ حرام کاری میں مبتلا۔ اس کا یہ ہے نا کہ میں مصروف ہوں، اس وقت کوئی مصروفیت۔ اللہ نے ارشاد بازار اور بے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، اس کا حکم ہے، روزی وہ دینے والا ہے۔ جنہوں نے نہیں چھوڑا وہ نافرمان ہو گئے، باغی ہو گئے، وہ تقوی کا راستہ چھوڑ گئے۔ تو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے متقیوں کو، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے جو بچنے والا ہے وہ
اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا جو ہے وہ متقی ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھ کر نماز پڑھتے رہنے کا نام قائم کرنا ہے۔ اس کے ظاہری آداب کیا ہیں؟ بندے کا وضو طہارت، جسم میں طہارت ہو، وضو صحیح ہو بندے کا، کیونکہ نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، بندے کا جسم پاک ہو، اور اس کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے گا تو طہارت تب قائم ہوگی، خصوصی طور پر خیال رکھا جائے گا۔ مثلا جب بندہ چھوٹا پیشاب کرتا ہے، پیشاب کر کے بندہ فارغ ہو جاتا ہے، تو مرد کی نالی میں ابھی کچھ قطرے پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ پیشاب رکا، پانی بہا لیا، کھڑا ہو گیا، طہارت نہیں ہے۔ حکم ہے مرد کے لیے، واجب ہے مرد کے لیے کہ اچھی طرح اپنی نالی کو لیس کر، بلکہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے علماء کرام نے کہ کھڑا ہو جائے، اپنی نالی کے آگے کوئی چیز، کوئی ڈھیلا وغیرہ رکھے یا ٹشو رکھے، کھنجورا مارے، پاؤں کو زمین پہ مارے، اس کو استبرا کہتے ہیں۔ الاستبراء واجب، استبراء مرد کے لیے واجب ہے۔ تو جب یہ تسلی ہو جائے کہ اب میرے قطرے جو ہیں نا وہ پیچھے سے نہیں آئیں گے، اب نالی بھی میری صاف ہو گئی ہے، اس وقت طہارت جو پانی سے نا وہ کی جاتی۔ جو یہ نہیں کرتا وہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب بند ہو یا پانی بہا لیا، پھر پانی بہا کے پھر وضو کر لیا، پھر وضو کر کے جب چلا وہ قطرے باہر آ گئے، وضو بھی نہ رہا اور طہارت خراب ہو گئی کپڑوں کے۔ اب دیکھو نا، یہ اتنی اہم چیز ہے، کیونکہ نماز قائم کرنے کے جو آداب ہیں اس میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک دفعہ ایک جگہ آپ کی سواری رک گئی، سرکار اترے، آپ نے ایک شاخ لی، اس کو آدھا آدھا کیا، کھجور کی شاخ کی، اس کو آدھا آدھا کیا، ایک یہاں رکھی ایک یہاں رکھی۔ پھر صحابہ کو آپ نے بتایا کہ یہاں 2 قبریں ہیں، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا؟ فرمایا ہاں بڑی بات کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ 2 باتیں آپ نے کی، کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، پھر فرمایا ہاں بڑی بات کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے نا اس کو لوگ بڑی بات نہیں سمجھتے، لیکن ہے وہ بڑی بات۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری کی حدیث کے اوپر ٹائٹل یہ لکھا ہوا ہے کبیرہ گناہ کون کون سا، ایک یہ بھی لکھا ہے کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا۔ بعض لوگ جا رہے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں پیشاب کرنے، پھر نہ کوئی وٹمانی نہ استنجا، اسی طرح ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ طہارت کا خیال نہ رکھنا، اپنے جسم کو پاک نہ رکھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا چگل خور، لائی بجائی کرنے والا، یہاں سے بات ہوئی، نمک مرچ لگا کے آگے جا کے سنا دی، تو یہ چگل خور تھا۔ تو دیکھو یہ ان چیزوں کی کب اہمیت ہم سمجھتے ہیں، بات کرتے ہوئے بھی ہمیں کوئی حیا نہیں ہوتا، بات کچھ ہوتی ہے کچھ اپنے طرف سے بنا کے ہاں جی لڑائی کروا دیتی۔ تو یہ جو طہارت ہے
نماز کے لیے یہ ضروری ہے استبراء کرنا، یہ مرد کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ طہارت بندے کی صحیح، پھر لباس بھی پاک ہو، پھر جس جگہ پہ نماز ادا کرنی وہ جگہ بھی صاف ستھری پاک ہو، ناپاک نہ ہو۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ نماز کی ارکان صحیح ادا کرنے، نماز کے اندر جو الفاظ پڑھنے ہیں نا، کچھ قرآن کا حصہ ہوتا ہے، کچھ حدیث کا حصہ ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، علامہ شریف پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں سورت ملاتے ہیں۔ آپ کا تلفظ صحیح ہو، یہ تلفظ کو صحیح کرنا فرض ہے مرد پر۔ تلفظ غلط ہو جائے تو معنی غلط ہو جاتا ہے، معنی غلط ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ چلتے پڑھتے پڑھتے بندے سے ایسی غلطی ہو جائے، پڑھتے پڑھتے بندے سے ایسی غلطی ہو جائے کہ معنی تبدیل ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پڑھتے پڑھتے بندے سے ایسی غلطی ہو جائے کہ معنی تبدیل ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب چونکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے تو قائم کس طرح ہوگی، میں اس لیے عرض کروں، لہذا تلفظ بھی درست کرنا یہ بھی ضروری ہے، واجب ہے، فرض۔ جو پڑھ رہا ہے اس کا تلفظ بھی درست ہونا چاہیے۔ پھر ارکان بھی صحیح ادا کرنے چاہیے۔ تعدیلی ارکان صحیح ہونے چاہیے۔ رکوع سے بندہ اٹھا ہے، ابھی بالکل مکمل سیدھا نہیں ہوا تو سجدے چلا گیا ہے، نماز نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار سیدھا کھڑا ہونا، ایسے رکوع سے اٹھ کے ایسے اٹھا نا، اتنا گیا تو پھر نیچے سجدے کے لیے چلا گیا، نہیں ہوگی نماز، واجب رہ گیا۔ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے۔ کئی واجبات ہیں نماز میں، اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ دونوں ہاتھ استعمال کر لیے ہیں نماز میں، دونوں ہاتھ استعمال کر لیے، نماز ڈوب گئی ہے۔ کسی بندے نے سجدے گیا، پگ ڈگی، دونوں ہاتھ نال پگ پہ رکھتا ہے، نماز ٹوٹ گئی۔ اتو پڑھ کے جناب دونوں ہاتھ نال پہ چکتا پیا، نماز ٹوٹ گئی ہے۔ یہ تو بڑا رواج ہے نا جی، تو پڑھ کے ادھر چکنا کپڑے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باقاعدہ کہ نماز کے اندر اپنے کپڑے نہ سنوارتا رہے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز کے اندر، دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایک رکن میں یعنی قیام ہے نا، کھڑا ہے نا، اے انہیں نہیں کیتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر انج کر لیا، تھوڑی دیر پھر انج کر لیا، 3 بار کر لیا تو بس نماز گئی۔ ایک رکن میں ایک دفعہ اگر کوئی مجبوری ہے تو درگزر بھی کرنی چاہیے نا، بندے کو برداشت بھی کرنی چاہیے۔ کئی بندے ویسے ہی نماز شروع کر کے تو پھر جناب جو لگے ہوتے ہیں جناب فرقن خاص کر کے۔ ہاں جی، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ابھی نیا نیا دور تھا نا، یا رسول اللہ وہ داڑھی کے ساتھ کھیل رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس میں خضوع ہوتا، خشوع جو ہے نا یہ نماز کی جان ہے، نماز کی اصل ہے، یعنی خضوع کسے کہتے ہیں؟ دھیان اللہ کی طرف ہو۔ دھیان کس کی طرف ہو؟ انتا عبد اللہ کا انکا تراہ ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا بندہ، آپ نے فرمایا اگر اس میں خضوع ہوتا، دھیان اللہ کی طرف ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ تو وہ نماز بے فائدہ ہے جس میں بندے کا دھیان اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو نماز پڑھی جاتی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن دھیان ہی کہیں اور،
طرف ہے تو پھر نماز تو نہ ہوئے، پھر تو بندہ ویسے ہی کھڑا ہے، رواج نہیں کھڑا ہوا، پھر نماز تو نہیں پڑھتا۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری اسلام کی عمارت کی جو تیسری بنیاد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے یہ عبارت ڈھا دی، گرا دی۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے یہ عبارت کیا ہو گیا؟ گرا دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، نماز چھوڑ نہیں سکتا، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بے شک اس نے کفر کیا۔ اتنا سخت جملہ ہے، یعنی اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کر دی۔ تو یہ نماز بہت ضروری چیز ہے، اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی عمارت قرار دیا۔ یہ بنیاد ہے، اسلام کی عمارت کی بنیاد۔ وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی ایک عمارت ہے۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ ادا کرنا بھی عمارت، یعنی جب بندے کے پاس ضروریات سے زائد مال ہو، یعنی سال گزر گیا ہے، ضروریات پوری ہوتی رہی ہیں اور کچھ مال بچ گیا ہے، وہ جو بچا ہوا مال ہے اس کی زکوٰۃ نکال۔ 100 ہے تو 2.5 روپیہ دے دینی ہے، ہاں جی، 1000 ہے تو 25 دے دینی ہے، 1,00,000 ہے تو پھر اسی طرح۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کر۔ اگر بندہ اس حد تک مالدار ہو گیا ہے کہ اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو حج کرنا بھی، یہ بھی اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والحج، حج بھی اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ جس کے پاس وسائل ہیں حج اس پر وسائل کی وجہ سے فرض ہو گیا۔ یہ زکوٰۃ اور حج جو ہے نا یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہوتے، نماز ہر ایک کا ایک پر فرض ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا یہ مسلمانہ کافرہ سارے نے فرض۔ جو بھی انسان ہے نا، انسان کا بچہ ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانے۔ جب وہ مان لے گا تو نماز فرض ہوگی، جب وہ مالدار ہو جائے گا تو زکوٰۃ تب فرض ہو جائے گی، جب وہ اس کے پاس وسائل ہوں گے تو حج بھی تب فرض ہوگا۔ وصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے، ماہ رمضان کے روزے بھی یہ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ ان میں سے جس نے ایک کو بھی گرا دیا تو اس نے اسلام کی عمارت کو خطرے میں ڈال دیا، اس نے اسلام کی عمارت کو کیا کیا؟ خطرے میں ڈال دیا۔ لہذا اسلام کی عمارت کو صحیح سلامت رکھنا ہے تو پھر اللہ کی وحدانیت پر پختہ ایمان، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر پختہ ایمان، پھر نماز پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر حج کا ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ جس کے معاملات درست ہیں اس کا اسلام سلامت ہے، اس کی اسلام کی عبارت بالکل درست۔
اس کے بعد آگے وضاحت آتی ہے وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبۃ، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی چند اور 70 شاخیں، ستر شاخیں ہیں ایمان کی. افضلها قول لا الہ الا اللہ، جو افضل شاخ ہے ایمان کی وہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ اسلام کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی، یعنی اس کی جو افضل شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کی جو ادنا اس کا شعبہ ہے، ادنا چیز ہے اسلام کی، وہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے. یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت نبی کریم علیہ السلام نے قرار دی ہے کہ جب کوئی صاحب ایمان ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتا ہے ایمان کہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو بھی، اس جذبے کو بھی ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے کہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. جو مسلمان ہو کر بھی، کلمہ پڑھ کر بھی یہ سوچتا ہے کہ تکلیف پہنچانی ہے لوگوں کو، وہ اندر سے کام خراب ہے، اس کا کام اندر سے خراب ہے، اندر سے درست نہیں ہے. تو جب یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اس کا خود بخود دھیان ادھر رہتا ہے، وہ راستے پر جا رہا ہے نا، راستے کے اوپر کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، کوئی لکڑی پڑی ہوئی، کوئی تکلیف دہ چیز، پتھر وغیرہ کوئی چیز پڑا ہوا ہے نا، تو اس کی نظر نے دیکھا ہے تو اندر جو اس کے جذبہ ہے نا، وہ ایمان سے جو پیدا ہوا ہے، اس میں یہ سوچ آئی ہے کہ یہ اگر پڑا رہا تو کسی کو چودا لگ جائے گا، کسی کو تکلیف پہنچے گی، تو اس نے وہاں سے ہٹا دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو حضور نے فرمایا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. اللہ. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. حیا، اس کی بھی کئی علامتیں ہیں حیا کی. جو حیا والا ہوتا ہے وہ اپنے پردے کا بڑا خیال رکھتا ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے سے بڑوں کا حیا نہیں کرتا اور جو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب چھوٹا جو ہے نا، جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، اس نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ میرے سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اگر کوئی بات انہوں نے ایسی کی ہے جو مجھے اچھی نہیں لگی تو مجھے حیا کرنا چاہیے، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے اگر آگے سے کوئی برا جواب نہیں دینا چاہیے. اس کو حیا کہتے ہیں. اپنے آپ کو روک لے، غلط اپنے آپ کو روک لے کہ یہ بزرگ ہیں، ان کا حیا کرنا، ادب کرے گا انہیں.
اچھی جگہ پہ ان کو کھڑا کرے گا. وہ بزرگ جگہ نہیں ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزرگ آ گیا تو کھڑا ہو جائے گا. یہ حیا، ان کو بٹھانا ہے. اللہ اکبر. تو پھر پردے کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارا لباس اتارنا جو ہے نا یہ درست نہیں بلا وجہ. اب بندے نے غسل کرنا ہے تو پھر پہلے لباس اتار کے کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ویسے پہلے باندھ کے کرتے تھے. تو مطلب یہ ایک رشتہ ایسا ہے، مرد اور اس کی بیوی جو ہے، یہ ان دونوں کا آپس میں پردہ نہیں ہوتا، ان کے معاملات بھی ایسے ہوتے نہیں. باقی ہر ایک سے جو ہے نا وہ پردہ یہ حیا کی چیز ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پردے پر آپ بات فرما رہے تھے، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب یہاں کوئی نہ دیکھتا ہو تو وہاں اگر بندہ لباس اتارتا ہے تو اس میں تو کوئی عرض نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار ہمارا اللہ ہے کہ ہم اس سے حیا کریں. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے وہاں اعتراض نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے، اس نے ہماری ضرورت، جہاں ہماری ضرورت ہے اس میں بات نہیں ہے. جہاں ضرورت نہیں، بلا ضرورت اگر ہم نے اپنا پردہ اتارا ہے تو وہ اچھا نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 بنیادیں ہیں ایمان کی، ان سب کو سلامت رکھنے. پہلے فرمایا کہ اللہ رسول پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت اور آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا. نماز قائم رکھنا یہ دوسری بنیاد، اور زکوٰۃ ادا کرنا تیسری بنیاد، اور حج کرنا چوتھی بنیاد، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی. جس نے ان پر عمل کر لیا اس کا اسلام درست ہو گیا. سادے گھر بھی ایک دیوار کھڑی ہوئے نا، خراب ہو جائے نا، تو ہر آنے والا بندہ کہتا ہے یار صحیح گھر دیکھتا ہی نہیں کسی دن. ہے نا، ایک دیوار مسجد کی سیر سے کر دئیے، ہر آنے والے بندے نے آخنا جناب ادھر کو خیال کرو. جناب یہ جڑی عمارت جدھر اسلام بھی قائم ہے، بندہ روزہ نہیں رکھتا تے پر بھائی کوئی نماز نہیں پڑھتا تے مسلمان ہے نہیں. ایسا نہیں. حضور نے یہ سمجھایا کہ یہ تمہاری بنیادیں ہیں، ان کو قائم رکھنا ہے تم سچے مسلمان ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا.